بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ماہ شوال کے 15 تاریخ کو، جو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم دن ہے، جس دن مسلم تاریخ اور اسلامی اتہاس کے دو بہت ہی عظیم بزرگ شخصیت اس دنیا سے رحلت اور شہادت کا درجہ انہوں نے اپنایا ہے، لہذا ان دو بزرگ شہید ہونے والے ہستیوں کی روح کی بہرحال ہم امن کے لیے، سکون کے لیے، ان کی روح کی تسکین کے لیے تمام امت مسلمہ سے گزارش کریں گے کہ ان دو بزرگ شخصیتوں کے اوپر ضرور توجہ کریں، اس لیے کہ یہ عظیم دو ذات جنہوں نے بہت ہی زیادہ اسلام کے لیے خدمت کی ہے اور اسلام کی دوام کے لیے بہت ہی محنت کی ہے، مگر اتنا یاد نہیں کرتے ہیں امت مسلمہ ان کو، جس میں سے ایک ذات ہے امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ان کے ایک بیٹے شاہ عبد العظیم حسنی، بہت ہی بزرگ ہستی، اور ایک وہ صحابی رسول کہ جن کو قہرمان، ویر، بہادر کا لقب حاصل ہے، شجاع ترین فرد اپنے زمانے میں، اور جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قیام، اپنا موومنٹ، اپنی تحریک کو چلایا ہے اور ان سے بہت ہی قوت اور طاقت ملی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت امیر حمزہ بہت ہی بزرگ شخصیت کا نام ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں جو ان کی خصوصیات ہے وہ میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھے، اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے بہادر ترین فردوں میں سے وہ بے نظیر فرد، بے نظیر بہادر تھے، بے باک، ڈرتے نہیں تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صاحب علم، صاحب رحم، عطوفت، صلہ رحم کرنے والے، اور بہت ہی زیادہ سمجھدار، ذہین۔ میں اس طریقے سے عرض کر دوں، جیسے علی علیہ السلام کے زمانے میں ملک اشتر کا جو کردار رہا ہے، وہ حضرت امیر حمزہ کا کردار ابتدائی دور میں رسول اکرم کے جب اسلام کو پھیلا رہے تھے اس دور میں ان کا بھی کردار ایسا ہی رہا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی قیام ہوتا ہے، موومنٹ ہوتا ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے، تو اس تحریک میں محرک اور تحریک، موومنٹ چلانے والے کے دو سہارے چاہیے ہوتے ہیں، ایک اندر سے اور ایک باہر سے، یعنی یہ تو دو حمایت ہے، سپورٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو الہی تحریک ہے وہ حمایت خدا سے ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ظاہری دنیا میں وہ تشریف لائے اور دنیا دار لوگوں کے درمیان میں دین الہی کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھی دو حمایت کرنے والے چاہیے۔ لہٰذا اندر سے ان کو حمایت کرنے والے جناب حمزہ سید الشہداء ملے، اور جن کی حمایت سے سرزمین مکہ میں رسول اکرم نے بہت ساری کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر جناب امیر حمزہ نے رسول اکرم کی گام بگام، قدم بقدم اس موومنٹ میں اور الہی اس مشن میں انہوں نے ساتھ دیا اور حمایت کی، اور بھرپور حمایت کی۔ جی ہاں، تو چلتے ہیں
जनाब अमीर हमज़ा की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू आज करेंगे। और फिर एक मरतबा मैं अपने इस क्लास के माध्यम से शुक्रिया अदा करूँगा WF इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपाल का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम तारीख़ के गोशे से फिर एक अजीम हस्ती के बारे में आपके सामने गुफ्तगू करें। सबसे पहले हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की एक जो उम्दा खुसूसियत है वो है आप रसूल अकरम के सहाबी में से हैं। यहाँ मैं एक दिल का दर्द बयान कर दूँ, हमारी जो मनाबे हैं, किताबियात हैं और मंबा है गनी नहीं है हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में। कुछ कोताही रही हैं। जो तारीख़ी और हदीसी मनाबे हैं तो हज़रत अमीर हमज़ा के बारे में हम देखते हैं वहाँ बहुत ही कम तवज्जो करते हैं। देखिए, जो बुज़ुर्ग तरीन किताबों में से जो हमारे मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा में जो बड़ी किताबें हैं अहादीस की, फ़र्ज़ कीजिए सही बुखारी, तो सही बुखारी में जो बाब फ़ज़ाइल है वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पे दो कैटेगरी है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं उनकी फ़जीलतें, उनकी खुसूसियात बयान की गई हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा को सहाबी में हिसाब नहीं किया गया, जबकि रसूल अकरम के कितने बाद के आने वाले अबू हुरैरा, अबू मुसअद, साद इब्न वक़ास वगैरह बहुत कोई, यहाँ तक के वाज़िद क़ुरूनी जिसने कभी नबी की ज़ियारत नहीं की उसको भी सहाबी में हिसाब किया। मगर हज़रत अमीर हमज़ा जिन्होंने इब्तिदाई इस्लाम के ज़माने में नबी के कदम कदम पर साथ दिया, उनको जिक्र नहीं किया गया। फिर जो दूसरा बाब है वो रिश्तेदारों का, कुनबा ख़ानदानों का, उसमें भी कम रग रहा, उसमें भी कोई तस्करा नहीं मिलता है। तो बहरहाल हमारे मनाबे में, हमारी किताबों में कुछ शख्सियत को मजलूम बना रखा है और हमने भी अपने चर्चों में मजलूम बना रखा है। जी हाँ, हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का जो नसब और हसब है उसके बारे में बयान करते हैं कि आपके वालिद मोहतरम का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब है। और आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मालूम ही है कि अजीम शख्सियत में से हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ीक़ जद्द माजिद दादा हुआ करते थे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ये होनहार बेटे हैं जनाब अमीर हमज़ा। इनकी वालदा का नाम हाला, जिनके वालिद का नाम अहीब या वहीब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ोहरा जो है वो किताब में आता है। रसूल अकरम से इनका क्या रिश्ता है? देखिए, मैं यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 रिश्ते बयान करूँगा, अगर समझ में बात आ गई। एक ददियाली जो रिश्ता होता है, तो ददियाली रिश्ते में हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्दुल्ला जो हैं, यानी रसूल अकरम के जो वालिद हैं जनाब अब्दुल्ला, तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्दुल्ला एक माँ से हैं। लिहाजा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जो ज़ौजा है हाला, उनसे बहरहाल ये 2 बेटे पैदा होते हैं, एक हज़रत अब्दुल्ला और एक हज़रत अमीर हमज़ा। ननियाली जो रिश्ता है, हज़रत हमज़ा की वालिदा जो हाला हैं वो रसूल अकरम की जो वालिदा हैं आमिना, उनकी चचज़ाद बहन होती हैं, यानी दोनों ये कज़िन हैं, रसूल अकरम की वालिदा और हज़रत हमज़ा की वालिदा हाला। तो जनाब हाला और जनाब आमिना जो है वो चचज़ाद बहन हुआ करती हैं। तीसरा जो रिश्ता है तो ये ज़ाहिर है, सभी को मालूम है, हज़रत अमीर हमज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हुआ करते हैं, छोटे चचा और महबूब चचा, प्यारे चचा, चचाओं में महबूब तरीन चचा। और जो चौथा रिश्ता है वो ये है कि आप रज़ाई भाई भी हैं। वो किस तरीके से? बहरहाल इस्लाम का एक कानून है कि अगर एक माँ से दूध पीते हैं 2 बच्चे तो वो आपस में भाई या बहन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो अबू लहब की कनीज़ थी, मोमिना थी, सौबिया,
तो सौबिया से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई हलीमा से पहले उनसे शीर मुतहर पिया है, और इसी तरीके से इस अबू लहब की कनीज़ सौबिया से हज़रत अमीर हमज़ा ने भी दूध पिया है। लिहाजा ये दोनों रज़ाई भाई होते हैं। तो ये चार जो है इनके रिश्ते हैं। पांचवा रिश्ता जो है वो ईमानी रिश्ता है, और इससे बखूबी आप वाकिफ़ हैं। रसूल अकरम से हज़रत अमीर हमज़ा छोटे थे या बड़े थे, इसके बारे में तारीख़ में मिलता है 2 साल रसूल अकरम से वो बड़े हुआ करते थे। किसी अलबत्ता तारीख़ में 4 साल भी लिखा है। लिहाजा हम उसको जमा करके ये मान के चलते हैं कि हज़रत हमज़ा में और रसूल अकरम में 2 से 4 साल का गैप है, और हज़रत हमज़ा 2 से 4 साल बड़े होते हैं उम्र के लिहाज से। जी हाँ, तो 4 साल कबल आमुल फील में रसूल अकरम की विलादत से पहले वो इस दुनिया में आए जनाब हमज़ा। जनाब हमज़ा के बारे में यह अर्ज़ कर दूं कि इनके जो है वो मशहूर 5 अलक़ाब हैं। एक सैयद शुहदा इनका लक़ब है, अजीम लक़ब है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कबल जो सैयद शुहदा का लक़ब मिला है वो हज़रत हमज़ा को मिला है, और ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका लक़ब हमज़ा इनायत किया है। जी हाँ, और दूसरा लक़ब अमीर है, चूँकि ये सरदार थे। मैं बताता चलूँगा अगर वक्त की दामन में बहरहाल गुंजाइश रही, और तो किस तरीके से हज़रत हमज़ा जो है जवानी में जवान तरीन अमीर हुआ करते थे। यानी मक्के के और कुरैश के अमीर, रियासत कबीला इनके हाथ में था, सब इनकी बात मानते थे। ठीक है, ये आदर्श थे, ये आइडियल थे, ये कहरमान। मैं एक लफ्ज़ को कहूँ अगर उसको माना मुस्बत में लें, पॉजिटिव में लें, ये अरब के हीरो थे। ये फिल्मी हीरो का मतलब नहीं, बहरहाल आप बेहतर समझ सकते हैं। यानी वीर थे, ये एक कहरमान थे, ये आदर्श थे जवानों के लिए। इनकी तलवारबाजी, क्योंकि बेहतरीन अपने ज़माने के शिकारची थे, कभी भी इनका शिकार इनके हाथ से नहीं गया। हाँ, लेकिन एक बात है, शिकार में भी इनके उसूल हुआ करते थे, ज़वाबित हुआ करते थे, जिसमें रहम का गलबा होता था। फिर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के ऊपर। तो जनाब हमज़ा का जो लक़ब है सैयद शुहदा है, अमीर है। 3 हमज़ा, खुद ये जो हमज़ा है ना, इसके माने 2 माने लिए जाते हैं। एक शेर के माने में है, हमज़ा के माने शेर, टाइगर, लायन, टाइगर नहीं लायन, एक शेर के माने में है। ठीक है, और एक तेज फहम, होशो ज़कावत, ज़हीन तरीन शख्स, ज़की, उसको जो है वो हमज़ा कहा जाता है। बहुत प्यारा नाम है। और चौथा लक़ब इनका असदुल्लाह है, यानी अल्लाह का शेर। 5वां लक़ब जो है वो असदुर रसूल है। और याद रखिए, आपकी शहादत के बाद, हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत के बाद जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और बाफरमान खुदा यानी हुक्म खुदा सुनाया कि हबीब, आपके जो अम्मे बुजुर्गवार शहीद हुए हैं उनके लिए अल्लाह ने ये लक़ब भेजा है। क्या? कि वो असदुल्लाह हैं और असदुर रसूल हैं। वाक़ईन रसूल अकरम की उन्होंने ऐसी हिफाजत की जिस तरीके से अपने वक्त में, अपने ज़माने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने और हज़रत अबू तालिब ने रसूल अकरम की हिफाजत की है। हज़रत अमीर हमज़ा का जो कुन्निया है अबू अम्मारा है और अबू या अली है। हज़रत हमज़ा की मुख्तसर सी अगर फजीलत हम बयान करें तो 4 जहत से उनकी फजीलत बयान होनी चाहिए। एक ये है कि कुरान की निगाह से हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की फजीलत, जी हाँ, बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि जिनकी शान नज़ूल में या यूं कहूँ मिस्दाक में आप आते हैं, और कुछ आयतें तो ऐसे भी हैं कि जिसमें सराहतन मिस्दाक में आप हैं। तो एक कुरान की निगाह में, 2 रसूल खुदा की निगाह में आपकी फजीलत, 3 अहले बैत की निगाह में हज़रत हमज़ा की फजीलत, और 4 हज़रत हमज़ा की ज़ाती किरदार जो है, यानी अपनी ज़ाती रफ्तार किरदार में फ़ज़ाइल छुपे हुए हैं।
تو انشاءاللہ آج ہم قرآن کی نگاہ سے حضرت امیر حمزہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کریں گے. باقی جو 3 نگاہیں ہیں شاید اس تک نہ پہنچ پائے، لیکن انشاءاللہ اگر وقت رہا اور لوگوں نے بہرحال استقبال کیا تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. جی ہاں، بہت سی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو عام ہیں اور فراگیر ہیں، اور وہ اپنے مفہوم میں بہت سی شخصیات کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ احادیث ہے کہ جس کا مصداق تطبیق کرتا ہے وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے اوپر. اور اگر تفسیر کی جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر پر نظر دوڑائی جائے تو حضرت حمزہ اس میں شریک ہیں. جس طریقے سے سورہ حدید کی 10ویں نمبر آیت ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جی ہاں، قرآن مجید میں ہے کہ وہ افراد کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جو ہے وہ انفاق کیا اور جہاد کی. قتل یہاں قاتل کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں جنہوں نے قتل کیے ہیں، جانیں دی ہیں، یعنی یا جانیں دی ہیں یا بہرحال غازی ہوئے ہیں، اور یا اپنی جانیں قربان کی ہیں یا جانیں لی ہیں. تو یہاں جہاد مطلب ہے. تو خداوند عالم کہتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا ہے اور جہاد کی ہے، وہ اعظم درجتاً، ان کا درجہ عظیم ہے اور وہ جو ہے وہ بزرگ درجے پر فائز ہوتے ہیں. یاد رکھیے حضرت ابو طالب کی طرح، حضرت خدیجہ کی طرح، حضرت عبد المطلب کی طرح حضرت امیر حمزہ بھی جو ہے ایک ایسے صحابی بھی، چچا بھی ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں انہوں نے انفاق بھی کیا ہے اور انہوں نے جہاد بھی کیا. جی ہاں، حضرت حمزہ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہر تاریخ میں، امت مسلمہ کی ہر تاریخ میں آپ کو مل جائے گا کہ سیف البحر میں مشرکین کو دور بھگانے کے لیے جو سب سے پہلے لشکر کا سپہ سالار رسول اکرم نے معین کیا اور بھیجا ہے وہ حضرت حمزہ کو بھیجا ہے سب سے پہلے. یعنی جہاد کے لیے سب سے پہلی جو شخصیت کو بھیجا ہے سیف البحر میں وہ حضرت حمزہ علیہ السلام، لہٰذا وہ انہی میں آتے ہیں. حضرت حمزہ بہت ہی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہادر تھے، شجاع تھے، قوی تھے. لہٰذا جب جنگ بدر کے اسرا کو بلایا گیا، ان اسیروں کو بلایا گیا، تو ایک کی نظر جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ پہ پڑی جو بہت ہی لمبے تھے. جی ہاں، کتنے لمبے تھے؟ میں اس بیچ میں یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے جنگ احد کے میدان میں اور ان کو مسلح کیا گیا، میں تفصیل سے گفتگو اگر وقت پڑی تو کروں گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی گریہ و زاری کی انہوں نے، اور غمزدہ ہو گئے اور ان سے دیکھا نہیں گیا ان کے مسلح شدہ، مسخ شدہ لاش کو، جو کہ تفصیل سے بیان کروں گا مسئلہ کیا ہوتا ہے. تو رسول اکرم نے اپنی عبائے مبارک کو جو ہے آپ کے جسد کے اوپر ڈالا تو پورا جسد نہیں ڈھک پا رہا تھا. کیا مطلب؟ یعنی حضرت حمزہ لمبے تھے کافی اور صحت مند تھے، لہٰذا رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کے اوپر گھاس پھوس جو ہوتا ہے عرب میں وہ ڈال دو تاکہ چھپاؤ، ان کی بہن آ رہی ہیں. انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر وقت ملا. تو یہ بہت ہی شجاع تھے، لہٰذا جنگ بدر کے اسیروں میں سے ایک اسیر نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک دم جو ہے وہ چونک گئے اور کہا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ رسول اکرم کے عمو جان ہیں. تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا جو ہر تاریخ میں ملتا ہے، کہا ذالک فعل بنا الافاعیل، کہ یہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں تار و مار کر دیا، ہمیں نیست و نابود کر دیا، ہمارے اجتماع کو درہم برہم کر دیا. یعنی جنگ بدر میں جناب حمزہ کا کردار بہت ہی اہم تھا، جہاں ذوالفقار مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اس کے ساتھ ساتھ خیر دوسری جو آیت ہے وہ بہرحال بہت ہی مشہور آیت ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون. اس میں جہاں اصحاب دیگر بھی ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت امیر المؤمنین ہیں، حضرت ابو بکر ہیں یا دوسرے افراد ہیں، وہاں پر جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ بھی سابقون میں آتے ہیں. سب سے پہلے جو ایمان لانے والے گروپ ہیں اس میں آپ آتے ہیں. بیان کریں گے انشاءاللہ
کس کس مراسم میں، محفل میں، مجلس میں رسول اکرم کے ساتھ ساتھ آپ رہے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے حضرت خدیجہ کو اولین زن یعنی پہلی خاتون جو ایمان لانے والی اور جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طریقے سے اولین جوان جو حضرت امیر المؤمنین ہے، یا اولین فرد یا اولین مرد جو ہے جو ایمان لے کے آتے ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا بھی نام آتا ہے پہلے گروپ میں مسلمان ہونے کے۔ جی ہاں، ایک آیہ مبارکہ آیہ شریفہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصادقین۔ میں بہت مختصر اور جلدی گفتگو کر رہا ہوں، تو اس میں رسول اکرم کی حدیث ہے، اور غور سے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں من النبیین سے مطلب میں ہوں۔ جی ہاں، کہا کہ من النبیین سے مطلب میں ہوں، وہ من الصدیقین سے مطلب حضرت علی علیہ السلام ہے، اور متعدد روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو صدیق اکبر کہا گیا۔ جی ہاں، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ شہداء، اور اس شہداء سے مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ ہے۔ جی ہاں، اب یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ شہداء، اس شہداء سے مطلب جو ہے کیا ہے یہاں پر، یعنی گواہ کے معنی میں ہے یا شہید ہونے کے معنی میں، اس کی الگ بحث ہے اور یہ تفسیری بحث ہے، لہٰذا پھر کبھی گفتگو کریں۔ بس میں آخری ایک جلدی سے ایک مورد کو بیان کر دوں کہ جو آیا حضرت حمزہ علیہ السلام کے اوپر مصداق جس کی پوری ہو سکتی ہے، وہ آیا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ۔ جی، تو اس آیے کے ذیل میں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من قضا نحبہ، اس سے مراد جو ہے دو شخصیتیں ہیں، ایک حضرت حمزہ علیہ السلام اور ایک حضرت جعفر طیار علیہ السلام۔ البتہ یہ آیہ جو ہے وہ عام ہے، لیکن یہ ایک روایت ملتی ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مطلب حضرت حمزہ علیہ السلام ہے اور میرے بھائی جعفر طیار ہیں کہ جو جنگ تبوک میں شہید ہو گئے تھے، دونوں شان جن کے قلم ہو گئے تھے، اور رسول اکرم نے ان کو جعفر طیار کا لقب دیا۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ ناظرین ہم پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ کل ہم حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، پھر انشاءاللہ اہل بیت کی نگاہ میں، حتیٰ کہ بات کریں گے ذاتی کردار کے بارے میں، یہاں تک کہ بات کریں گے جو قریش ہیں جس میں مشرک غیر مشرک سبھی شریک ہیں، منافق مسلمان سب، ان کی نگاہ میں بھی حضرت امیر حمزہ کا کیا درجہ تھا وغیرہ وغیرہ، اور دوسری گفتگو بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ بس ایک میں آخری موضوع کی طرف اشارہ کروں، اور وہ موضوع ہی ہے جس پہ مفصل گفتگو بھی کریں گے۔ یاد رکھیے گا مومنین کہ یہ جو سنت عزاداری ہے، عزاداری میں لفظ مراسم کہہ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی رسم و رواج نہیں، بلکہ یہ جو ٹریڈیشن ہے، یہ سنت ہے، یہ جو تہذیب ہے، یہ جو ثقافت ہے، خصوصاً امامیہ میں، تشیعوں میں، اور اس سنت کو جو سب سے پہلے رائج کیا ہے رسول اکرم کی تاکید سے، وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد۔ یوں تو حضرت امیر حمزہ سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ، اور رسول اکرم نے ام الحزن اس سال کا نام رکھا، غم منایا، لیکن جو رسمیت بخشی ہے اور جس کے لیے لوگوں کو بلاوا دیا گیا ہے، باقاعدہ بازار کو بند کروایا ہے اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد مدینے کے بازار کو بند کرو اور غم میں شریک ہو، اور قبر پہ جاؤ اور لاشے پہ جاؤ، ایون رسول اکرم خود گئے ہیں، روئے ہیں، وہ ہے حضرت امیر حمزہ۔ مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کی شہادت کے بعد سے عزاداری سنت بنی ہے اور عزاداری کی یہ سنت قائم ہوئی ہے، اس کی ذات بہت ہی جو ہے وہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے بہت سے جگہ پر، البتہ بہت سے ملکوں کے مختلف جگہوں پر کہتے ہیں کہ شوال خالی، شوال کا مہینہ خالی ہے۔ نہیں بابا، خالی نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں مناسبتیں ہیں، آپ اس کو منائیے تو صحیح۔ سب سے پہلے جنگ احد کے سب سے پہلے شہید، یا یوں کہوں رسول اکرم کے جو خاندان کے پہلے شہید ہیں، وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے، اور جن کی شہادت پہ حضرت رسول اکرم نے کہا کہ جاؤ اور جا کر سوگ مناؤ، بیویوں سے کہا، خواتین سے کہا، عام مدینے کے لوگوں سے کہا کہ جا کر
امیر حمزہ کے گھر پہ جو ہے مراسم اور عزاداری کی صفیں بچھاؤ، اور خود رسول اکرم جو ہے وہ روئے ہیں اور انہوں نے رونے کی تاکید بھی کی ہے۔ لہٰذا اس بنیان گزار عزادار، اس عزادار کے فاؤنڈیشن اور بنیاد کو رکھنے والی شخصیت کے لیے ضرور عزاداری بھی ہونی چاہیے، کانفرنس بھی ہونا چاہیے، سیمینار بھی ہونے چاہیے، مختلف زبانوں میں کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارا قیمتی وقت دیا اور ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔